کیوں سے آگے کیا جا رہا ہے. سرکاری ذرائع استعمال ہو رہے ہیں ہمیں اور آپ کو دبانے کے لیے، لیکن ہم کھڑے ہیں، پارٹی کھڑی. انہوں نے پہلے ہتھ کنڈے کیے، اب سے لے کے فروری 8 تک بھی جو ان کے دماغ میں چیز آئی یہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نہ پہلے ٹوٹے ہیں نہ ہم آئندہ ٹوٹیں گے اور فروری 8 تک کریں گے. لیکن ہم نے جہاں ہماری دعا ہوگی کہ باقی حلقے جو ہے پاکستان میں وہاں بھی پی ٹی آئی کی کارکردگی بہت اچھی رہے. ہمارے سامنے چیلنج یہ ہے کہ جو ہماری 3 سیٹیں یہاں پہ ہیں ان کے بارے میں ہم ان کے حوالے سے ہم سرخرو ہیں، جس کے لیے ضروری ہے ووٹر آپ کے پاس ہے، پی ٹی آئی کا ووٹر ہے. پر چیلنج ہمارے سامنے فروری 8 کو یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا ووٹر گھر نہ بیٹھے اور صرف ٹی وی پہ دیکھ کے یہ نہ کہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. اس دن عمران خان کے ساتھ کا مطلب ہے کہ پولنگ بوتھ چاہے ملیحال میں ہو، چاہے تروگی راجگان میں ہو، چاہے یہاں پہ ہو، وہ نکلے. یہ آپ کو پتا ہے کہ تمام کے تمام جو ووٹر لسٹ میں ہوتے ہیں تمام کے تمام وہ ووٹ نہیں ڈالتے. کچھ سستی ہوتی ہے، کچھ ہوتے نہیں ہیں، کچھ نوکری پہ ہوتے ہیں. لیکن یہاں پہ کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں پہ پہنچ سکیں. پولنگ ایجنٹ آپ کی کور کمیٹی ہے، سب کچھ ہے. پولنگ ایجنٹ مردانہ زنانہ مضبوط سے مضبوط ہوں. اور ایک آخری چیز، پولنگ بوتھ پہ، پولنگ سٹیشنوں پہ پی ٹی آئی کی موجودگی ہو. یہ نہیں کہ ووٹ ڈال کے وہ چلے گئے. اس دن موجودگی بہت ضروری ہوگی. جب تک کہ رزلٹ نہیں آتے سائن کر کے اور آپ کا جو پولنگ ایجنٹ ہے ان کے ہاتھ میں نہیں دیے جاتے. ہمارے پاس وقت کی عیاشی ہے نہیں. حلقہ بڑا ہے، علاقہ بڑا ہے، سفر زیادہ ہے اور ٹائم بہت قلیل ہے، بہت تھوڑا ہے. تو یہ چیزیں اب سے کرنی پڑیں گی. پوسٹل بیلٹس کے بارے میں جو ٹیچر صاحبان ہیں وہ ہیں، ہمارے پاس فارم شام ہیں، وہ ہم اس کے بعد بھی دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. آپ اسے سائیکلو سٹائل وہ 22 تاریخ سے پہلے بھیجنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات یہ میں نعرے کے طور پہ نہیں کہہ رہا، جو سارا کچھ کر رہے ہیں گھبرائے ہوئے، ان کے دل میں بھی گھبراہٹ ہے. اگر ان کو اپنے آپ پہ یقین ہوتا، اپنے آپ پہ اعتماد ہوتا تو یہ سارے ہتھ کنڈے کرنے کی کیا ضرورت. جو بالکل تکڑا ہوتا ہے، چاہے میدان کشتی میں ہو، چاہے امتحان میں ہو، کسی وہ بیٹھے ہوئے یا الیکشن میں ہو، جیسے اعتماد ہوتا ہے وہ اپنے ٹھیک ہے بھائی ہم میدان میں جائیں. یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، یہ کینڈیڈیٹس کو اٹھا رہے ہیں، کاغذات کھینچ رہے ہیں، ہراساں کوشش کر رہے ہیں کہ بیٹھ جائیں. جیلم میں کل جو ہمارا NS-60 کا امیدوار ہے اس کو اٹھا لیا، رات کو چھوڑ دیا، اٹھایا. اس کی بیوی کو اٹھایا، اس کی بہن جو 11ویں 12ویں پڑھتی ہے اس کو. مطلب یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پہلے کبھی نہیں تھی. یہ ان کی سوچ کی پستی ہے، لیکن ان کے گھبراہٹ کا عالم بھی ہے. اتنے گھبرائے ہوئے ہیں کہ ایسے دباؤ ایسے دباؤ. وسیم کرامت اس طریقے سے نہیں ہاتھ میں آتے تو کوئی اور طریقہ استعمال کریں. یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں. تو ہمیں وہ رہنا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے ملک کا تو ہم کریں گے. پہلے تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی مضبوط حیثیت میں اس الیکشن کے بعد آئے، کہ تاکہ جب ہم آواز تب اٹھائیں تو وہ جو ہمارا لیڈر، چیئرمین، فاؤنڈنگ چیئرمین اندر ہے اس کے حالات بہتر ہوں اور وہ باہر آ سکیں. اگر یہ کامیاب ہو جائیں کہ پی ٹی آئی کے بالکل ایسے دبا کے رکھیں تو پھر یہ کہیں گے یہ کیا کہہ رہے تھے کہ بڑی سپورٹ ہے، کھمبا بھی ہوا تو ہم ووٹ اس کو پڑ جائیں گے. ان سے تو کچھ نہیں ہوا. تو ہم نے جو اندر رکھا ہوا ہے عمران خان کو ہم نے ٹھیک رکھا. لیکن جب عوام کی، آپ کی سپورٹ اور قوت سے پی ٹی آئی کی وہ جو ہے کارکردگی اور شوئنگ فروری 8 کو وہ ہو تو پھر دھرتی ایسے ہل جائے گی.
انشاءاللہ. پھر وہ دھاندلی بھی کریں گے, اس کا بھی ایک پھر قیمت چکانی پڑتی ہے. بنگلہ دیش میں کل پرسوں انتخاب ہوئے, کوئی نہیں مان رہا ان کو, کیونکہ انہوں نے بھی یہی جو یہاں پہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں بھی کی گئی, سب کچھ نہیں. تو ملک کی بہتری سب کچھ, انتخابات ضروری ہیں, کرانے چاہیے. یہ بھونڈے ہیں, وہ شفاف صاف بالکل نہیں ہیں, لیکن ہمیں 2 سال میں پہلا موقع مل رہا ہے. اس موقع کو پی ٹی آئی گنوا نہیں سکتی. ساری جماعتیں روز آئے روز سینٹ میں قرارداد دے دیتے ہیں کہ جی ملتوی ہونی چاہیے. کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ پی ٹی آئی سپریم انٹرسٹ ہے, قومی مفاد ہے کہ الیکشن ہوں, جیسے بھی ہوں, جتنے بھی گندے, جتنے بھی دھاندلی ہو, پی ٹی آئی عوام کی قوت سے انشاءاللہ ناکام بنائے گی انشاءاللہ. لیکن اور یہ کمال ایک ہے, میں صرف یہ کہوں گا عمران خان کا اور پی ٹی آئی کی, کہ آپ جیسی تنظیمیں اور آپ جیسے ورکر اس نے پیدا کیے. بے شک. پہلی جماعتوں میں ایسے نہیں ہوتا تھا. 30 یہ جو نون لیگ کا ذکر کیا بٹ صاحب نے, امیر بٹ صاحب نے, 30 سال سے زیادہ رہی ہے. 1981 میں پہلی بار میاں نواز شریف وزیر خزانہ پنجاب بنے. 81 کہاں, اور یہ 50 سال وہ رہے ہیں. ایسی تنظیم وہ نہیں بنا سکے. بے شک. آج کے الیکشن میں جو لاہور میں ہو رہے ہیں, 6 سیٹیں بڑی خاندان میں ہیں. حمزہ شہباز, فلانا وہ ہے, فلانی مریم, ساروں کو وہ سیٹ خاندانی وہ بنا ہوا ہے. اور عمران خان نے کون سی اپنی بہن کو سیٹ دی ہے؟ حلیمہ خان کو کوئی دی ہے؟ دوسری اس کی بہنیں ہیں کوئی دی ہیں؟ چچیر یا مولیر یا وہ جو کیا ہوتے ہیں وہ ساروں کسی کو دی ہے. ایسے بڑے بڑے ناموں کو نہیں دیے. شیخ رشید سے سمجھوتا راولپنڈی میں نہیں کیا. جو پارٹی ورکر تھے, کئی گمنام قسم کی خواتین, ان کو آگے لائے ہیں. یہ ہے اس قسم کی تنظیم ہے جو بنا. تو یہ ہمارے لیے چیلنج ہے, اور آپ کو دیکھ کر میں اس حوصلے سے جا رہا ہوں کہ مرکز ڈومن کا جو فیصلہ ہوگا, پھر NA58 کے بھی فیصلہ ماشاءاللہ. دوران محفل آنے والے جو ہمارے معزز دوست ہیں, سابق چیئرمین امین گجر صاحب اور جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی چوہا بنجلی شاہ سید طاہر الحسن کاظمی شاہپور سیداں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ریفریشمنٹ کا انتظام ہے, لیکن اس سے پہلے چودھری جہانگیر چندر صاحب چک مگر شاہ سے جی, ان کو بھی میں کسی کا نام نہیں لے سکا تو مجھے معاف کیجیے گا. بات کرنے والے بہت آباد تھے, وقت کی کمی اور اس کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا کے لیے ہم ہاتھ کھڑا کریں اور عہد کریں کہ بار الہا ہم نے تیری دی ہوئی نعمت, ہم نے میں سمجھتا ہوں کہ اس انسان کو تو نے ہم پاکستانیوں کے لیے ایک نعمت بنا کے بھیجا ہے. میرے مالک, ہمیں اپنے ملک کے ساتھ اور ہمیں تیری بھیجی ہوئی اس نعمت کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک, ہمیں ہماری نسلوں کے سامنے شرمندہ مت کرنا. میرے اللہ, آج جو موقع تو نے ہمیں دیا ہے, اس موقع کو ہم ایک ایسی مثال بنا کر جائیں کہ جو آنے والی نسلیں ہمیں اچھے الفاظ میں پکارے. میرے مالک و خالق, اس قوم کو, اس ملت کو, اس ملک کو سلامتی عطا فرما. میرے پاک پروردگار, میرے مالک و خالق, ہمارے گناہوں اور ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. میرے اللہ, ہم میں وہ ہمت, جذبہ, حوصلہ عطا فرما کہ ہم ان مشکلات میں سے بآسانی نکلیں. میرے مالک و خالق, ہمارے لیے ایک بہتر اور اچھا مستقبل ہمیں اور ہماری نسلوں کو نصیب فرما. میرے اللہ, جو ڈیوٹی ہمارے ذمہ ہے, بالخصوص ان مشکل حالات کے اندر ہمیں اس ڈیوٹی سے, اس ذمہ داری سے بہت اچھے طریقے سے باہر نکلنے کی اور ادائیگی کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا. مختصر سی ریفریشمنٹ ہے, آپ احباب سے جیل کٹدا پیا, ایک سونا جہا نعرہ
عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، کون بچائے گا پاکستان؟ عمران خان، عمران خان، چودھری ایاز امیر زندہ باد۔ بہت شکریہ جی، ریفریش